برطانوی قوم دنیا کی ذہین ترین قوموں میں سے ایک ہے۔ انگریز اپنی مکاری اور سازشوں کے ذریعے ڈیوائیڈ اینڈ رول یعنی اتحاد کو توڑ کر کیسے حکومت کریں اس کے اندر کمال مہارت رکھتے ہیں، جس کی مثال ان مٹھی بھر انگریزوں کی ہے جنہوں نے برِ صغیر کے اندر دیگر حکمرانوں، بادشاہوں اور راجاؤں کو شکست دے کر برطانیہ کی حکومت قائم کی، یہاں پر 100 سال سے بھی زیادہ عرصے تک حکمرانی کی۔ برطانیہ ان دنوں اپنی سلطنت کو مزید بڑھانے کے منصوبوں کو دن بدن تیز کر رہا تھا، جبکہ دوسری طرف برطانیہ کی نظریں سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں موجود علاقوں پر جمی ہوئی تھی، لیکن اتنے بڑے مسلم امپائر کو جس کی حکومت 3 بڑے اعظموں پر پھیلی ہو، جنگ کے میدان کے اندر ٹکر دینا ان لوگوں کے لیے کسی خودکشی سے کم نہیں تھا۔ جب بھی دنیا میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا تو سلطنت عثمانیہ کی حکومت اس کا منہ توڑ جواب دیتی، لہٰذا امریکہ، برطانیہ، یورپین، نصرانی اور یہودیوں کو اگر سب سے زیادہ کسی حکومت کا خوف تھا تو وہ تھی خلافت عثمانیہ۔ امریکہ، یورپ اور برطانیہ کو معلوم تھا کہ جب تک خلافت عثمانیہ قائم ہے ہم مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ 600 سال گزرنے کے بعد عظیم سلطنت عثمانیہ نااہل بادشاہوں کی غلط طرز حکمرانی اور نااہلی کی بھینٹ چڑھتی دکھائی دے رہی تھی۔ وزیروں مشیروں کے غلط مشورے، محل کے اندر ہونے والی سازشیں، اقتدار کی ہوس، یہ سب وہ کمزوریاں تھیں جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ دن بدن کمزور ہوتی چلی گئی۔ اس کے برعکس برطانیہ سائنس اور ٹیکنالوجی پر بھرپور توجہ دے کر اس کے اندر سرمایہ کاری کر رہا تھا۔ اس نے اپنی فوج کو جدید ترین بحری جنگی جہازوں اور اسلحے سے لیس کرنا شروع کر دیا تھا، جبکہ ترک اپنی خانہ جنگیوں کے اندر مصروف ہو کر جدید اسلحہ سازی اور دیگر سائنسی ایجادات کے اندر برطانیہ سے بہت پیچھے رہ گئے۔ سلطنت عثمانیہ کی سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ اتنی بڑی سلطنت کے اندر انٹیلیجنس کا محکمہ نہ ہونے کے برابر تھا جو جاسوسوں اور دشمنوں کی حرکتوں پر نظر رکھے۔ بادشاہ وقت تک اصل معلومات اس وقت پہنچتی تھی جب پانی سر کے اوپر سے گزر چکا ہوتا، اور برطانیہ نے اسی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کا سوچا۔ 20ویں صدی کے دور کے اندر یورپ میں انڈسٹریل ریولوشن شروع ہو گیا۔ یورپی ملک آپس کے اندر الجھتے ایک دوسرے سے برتری لے جانے کی کوشش کے اندر ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے، اور اس حسد کا نتیجہ یہ نکلا کہ یورپ کے اندر پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا، جس میں روس، فرانس، امریکہ، برطانیہ اور اٹلی کا اتحاد ایک طرف تو دوسری طرف آسٹریا، ہنگری، جرمنی اور سلطنت عثمانیہ کا اتحاد ان کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ جنگ 1914 میں شروع ہوئی اور 4 سال تک جاری رہی۔ لاکھوں لوگ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے اور کروڑوں لوگ اس جنگ سے متاثر ہوئے، اور بالآخر 1918 کے اندر جرمنی اور سلطنت عثمانیہ کے اتحاد کو شکست کے بعد یہ جنگ عظیم آخرکار ختم ہو گئی، کیونکہ سلطنت عثمانیہ کو اندر سے بغاوت کروا کر توڑنے کا کام بظاہر معصوم نظر آنے والے ایک انگریز برطانوی افسر نے کر دکھایا جس کا نام تھا لارنس آف اریبیا۔ یہ انتہائی چالاک شخص تھا جس کا پورا نام تھا لیفٹیننٹ کرنل تھامس ایڈورڈ لارنس، جسے بظاہر ایک ناممکن دکھنے والے مشن کو پورا کرنے کے لیے عرب کے علاقوں میں بھیجا گیا۔ لارنس وہ اکیلا شخص تھا جس نے اپنی شاطرانہ چالوں سے عربوں کے دلوں کے اندر ترکوں کے خلاف نفرت کی آگ لگا دی، اور 600 سال تک قائم اس عظیم اسلامی سلطنت اور مسلمانوں کے اتحاد کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جس کے نتیجے میں عرب سلطنت عثمانیہ سے ٹوٹ کر الگ ہو گیا۔ یہ لڑکا انگلینڈ کے ایک مشہور ذمہ دار تھامس چیمپن اور اس کی نوکرانی سارا جونر کی ناجائز اولاد تھا۔ جب یہ چیمپن سے حاملہ ہوئی تو اس نے اپنے بیوی بچوں کو آئرلینڈ کے اندر چھوڑ کر سارا کو اپنے ساتھ برطانیہ چلنے کے لیے کہا۔ دونوں نے بنا شادی کے نئے ملک کے اندر جا کر خود کو مسٹر اور مسز لارنس کہلوانا شروع کر دیا، اور ان کے ہاں لارنس آف اریبیا سمیت 5 ناجائز بچے پیدا ہوئے۔ لارنس آف اریبیا کو یہ خطاب 1962 کے اندر ریلیز ہونے والی فلم لارنس آف اریبیا کی وجہ سے دیا گیا، جسے دنیا بھر کے اندر خوب شہرت ملی۔ پہلی جنگ عظیم کی شروعات کے بعد جب ترک مجاہدوں نے انگریز حملہ آوروں کو 1915 کے اندر ناک کو چنے چبوائے تو مارچ 1916 کو دریائے دجلہ کے کنارے ترک کرنل خلیل پاشا نے برطانیہ کی 10,000 کی فوج کو عبرتناک شکست دی، تو انگریزوں کو یہ احساس ہونا شروع ہو گیا کہ وہ مسلمانوں کا میدان جنگ کے اندر مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا اب یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول یعنی پھوٹ ڈال کر تقسیم کرو اور قبضہ کرو کی پالیسی کی طرف چل نکلے، جس کے اندر یہ کافی ماہر تھے۔ لہٰذا اس مقصد کے لیے لارنس کو چنا گیا، جو کہ بہت اچھا عربی لباس پہنتا تھا اور عربی زبان کے اندر بھی کافی ماہر تھا۔ 4 سال لگا کر اس نے عربی زبان اور اسلامی تعلیمات کو سیکھا، اور سپتمبر 1911 کے اندر اس نے بصرہ کے ہوٹل میں جاسوسی کا پورا نیٹ ورک قائم کیا اور 2 عرب نوجوانوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ ایک جاسوس لڑکی بھی اس کے ساتھ تھی جس نے اس کی بہت مدد کی، جس کا نام تھا گریٹ روٹ بیل، جو برطانیہ کے سب سے مشہور یہودی افسر سر لاؤتھین بیل کی بیٹی اور مشہور لبرل سائنسدان ہوگ بیل کی پوتی تھی۔ اس نے عربی نوجوانوں کو اپنے حسن کے جال میں پھنسا کر ترکوں کی برائیاں کر کے ان کے خلاف اکسانا شروع کر دیا،
اور انگریزوں نے لارنس کو ہدایت کی کہ وہ برلن سے بغداد جانے والی ریلوے لائن سے متعلق اطلاعات لندن پہنچائے اور ایسے افراد کا انتخاب کرے جو کہ ضمیر فروش ہونے کے ساتھ ساتھ بااثر بھی ہوں۔ ان دنوں عراقی ریلوے لائن دریائے فرات تک پہنچ چکی تھی اور دریا پر پل باندھا جا رہا تھا۔ اس پل کے قریب لارنس نے آثار قدیمہ کے نگران کا روپ دھار کر کھدائی شروع کر دی، اور آثار قدیمہ کی کھدائی تو صرف ایک بہانہ تھا، اور یہاں سے ہر روز خبریں لکھ کر وہ لندن روانہ کیا کرتا۔ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے اس نے مزید غداروں اور ضمیر فروشوں کی تلاش شروع کر دی، اور کافی کوشش کے بعد اس نے ترک پارلیمنٹ کے رکن سلیمان فائزی کا انتخاب کیا اور اچھی خاصی رقم دے کر اس کو اپنا ساتھ دینے کی آفر کی، مگر فائزی نے بڑی حقارت سے اس کی پیشکش کو ٹکرا دیا اور دھکے مار کر لارنس کو باہر نکال دیا۔ مگر لارنس بڑا عقل مند اور دور اندیش تھا۔ اس نے سلمان فائزی سے دوری اختیار کر لی اور کافی غور و فکر کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ برطانیہ کے لیے قابل اعتماد اعلیٰ کار اور اپنی ضرورت کے مطابق ترکوں کے اندر سے کوئی بڑا غدار ان کو اس پڑھے لکھے، دولت مند اور سیاسی لوگوں میں سے کوئی نہیں مل سکتا۔ لہٰذا اب کی بار اس نے مذہب کی آڑ لینے کی کوشش کی۔ یہ بصرہ کی مسجد میں گیا اور اپنے مسلمان ہونے کا جھوٹا اعلان کیا۔ عربی لباس پہن کر عرب سرا نشینوں کے اندر گھل مل گیا۔ اس نے عربی بدوؤں کے اندر 2 لاکھ پاؤنڈ ہر ماہ تقسیم کرنا شروع کر دیے۔ یہاں پر پاؤنڈ پانی کی طرح تقسیم کر کے عربوں کو اپنا مداح بنا لیا اور وہ اس کو اپنا محسن اور مینٹور سمجھنے لگے۔ ان کا اعتماد جیت کر لارنس نے اس وقت کے گورنر مکہ حسین ہاشمی تک رسائی حاصل کر لی۔ شریف حسین ہاشمی کو سلطنت عثمانیہ نے ان کے خاندان کی نسبت کی وجہ سے مکہ اور مدینہ کا گورنر مقرر کیا تھا۔ اردن کے موجودہ بادشاہ عبداللہ بن حسین کا تعلق اسی خاندان سے ہے۔ اپنی چرب زبانی اور مکارانہ چالوں سے حسین ہاشمی کو گمراہ کرنے کے اندر زیادہ دیر نہیں لگی، اور پاسبان حرم کو شیشے میں اتارنے کے بعد لارنس نے اپنی نظریں حسین ہاشمی کے بیٹوں عبداللہ، علی، فیصل اور زید پر ٹکا لیں۔ ان کو اکسایا کہ کیا سید زادہ ہو کر تم لوگوں کی غیرت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ غیر عربی تمہارے علاقے اور تم پر حکومت کریں؟ یہ تو تمہارا حق ہے، یہ تمہارا ملک ہے جس پر ترک حکومت کرتے ہیں، اور یہ کتنی شرم کی بات ہے۔ شروع میں تو ان چاروں نے لارنس کی بات پر زیادہ توجہ نہیں دی، مگر اپنے باپ کے سمجھانے اور لارنس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر دلوں کے اندر ان کے آہستہ آہستہ ترکوں کے خلاف نفرت پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ لارنس نے عربوں کے اندر غدار سرداروں اور دیگر باقی لوگوں کو تلاش کر کے اپنے ساتھ ملا لیا، اور پھر ایک دن انہوں نے اپنے مکان کی کھڑکی سے ترکوں پر گولیاں برسانا شروع کر دی، اور اس طرح سے ترکوں کے خلاف عربوں کی بغاوت کا آغاز کروا کر لارنس بڑا خوش ہوا اور لندن اطلاع بھجوائی کہ کھیل شروع ہو چکا ہے۔ لارنس نے حسین ہاشمی سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ اگر وہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کے اندر کامیابی حاصل کر لیتے ہیں تو ان کو جزیرۃ العرب یعنی موجودہ سعودی عرب کا بادشاہ بنا دیا جائے گا، جبکہ ان کے بڑے بیٹے فیصل کو شام، چھوٹے بیٹے عبداللہ کو اردن، ایک بیٹے کو یمن اور ایک کو عراق کی بادشاہت دے دی جائے گی۔ ان دنوں سعودی عرب کا موجودہ حکمران خاندان عرب سرداروں سے شکست کھانے کے بعد کویت کے اندر پناہ لیے ہوا تھا۔ اگرچہ سلطان عبدالعزیز بن عبد الرحمن نے ریاض پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن مکہ اور مدینہ ان سے کافی دور تھا۔ یہاں پر پہنچنے کے لیے ہفتوں کا سفر طے کرنا پڑتا، جبکہ دنیا کے اندر اہمیت مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی زیادہ تھی۔ ریاض شہر کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ اس معاہدے کو تسلیم کرنے کے بعد شریف حسین نے ترکی کی خلافت اسلامیہ کے خلاف بغاوت کر دی اور اپنے بڑے بیٹے فیصل کو، جو کہ ولی عہد بھی تھا، لارنس آف عربیہ کے ساتھ جنگ کے لیے بھیج دیا۔ فیصل بن شریف حسین نے لارنس کو اپنی فوج کا سپہ سالار بنا دیا، اور یہ فوج چند سو ایسے افراد پر مشتمل تھی جن کو جنگ کا باقاعدہ کوئی تجربہ نہیں تھا۔ یہ لوگ صرف تجارتی قافلوں کو لوٹنے کا ہنر جانتے یا پھر قبیلوں کے درمیان ہونے والی چھوٹی موٹی جنگوں کے اندر حصہ لیتے، لیکن لارنس نے سب سے پہلے اس فوج کو باقاعدہ جنگ کی تربیت دی اور مصر کے شہر قاہرہ کے اندر موجود برطانوی فوج کی مدد سے جدید اسلحہ منگوایا۔ ان میں مشین گنز، سونے کی اشرفیاں، کھانا اور فوجیوں کے قیام کے لیے ساز و سامان شامل تھا۔ لارنس نے اس بے ہنگم فوج کو تربیت دے کر ایک منظم چھاپہ مار فوج کے اندر تبدیل کر دیا اور فوجیوں کے لیے باقاعدہ تنخواہیں مقرر کر کے ان میں سونے کی اشرفیاں تقسیم کروائیں۔ اس فوج نے ترک فوج کی چھاونیوں پر چھاپے مارنے شروع کر دیے، ریلوے لائنوں کو تباہ کر دیا، ترک فوج کے لیے سامان لانے والی گاڑیوں اور ٹرینوں کو لوٹ لیا۔ ان دنوں جرمنی کی مدد سے ترکی کو مدینہ سے جوڑنے کے لیے ایک ریلوے لائن اربوں ڈالر خرچ کر کے بنائی گئی تھی، اور اس کا مقصد تھا بھاری سامان منتقل کرنے کے علاوہ روس اور یورپی ممالک کے عازمین حج کو سفر کی سہولت فراہم کرنا۔ لیکن اس ریلوے لائن کو لارنس اور اس کی عرب فوج نے ڈائنامائٹ سے اڑا دیا۔ لارنس کی اس تخریب کاری کی وجہ سے ترک فوج کمزور پڑنے لگی، کیونکہ ریگستان کے اندر ان کو منظم ہونے کے اندر کافی مشکلات پیش آ رہی تھی، اور اس طرح سے برطانیہ اور فرانس نے عربوں کو ترکوں کے مقابلے میں کھڑا کر کے جنگ جتنی شروع کی، اور انگریزوں کو اس کا ڈبل فائدہ ہوا کہ عربوں کی بغاوت کے بعد ترکوں کو عالمی جنگ کے اندر مصروف اپنے فوجیوں کو نکال کر سعودی عرب کے اندر بھیجنا پڑا،
اور ترکی کے خلیفہ عبد الحمید کی فوج کو لارنس کی فوج سے مقابلے کے اندر بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر جہاں پر سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو وہیں پر دوسری طرف عرب خطے کے اندر اب انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی، کیونکہ یہ تمام کے تمام حکمران حکومت برطانیہ کے لگائے ہوئے تھے۔ شام، لبنان اور عرب کے دوسرے علاقے فرانس کے حوالے کر دیے گئے، جبکہ لیبیا اٹلی کو دے دیا گیا۔ تیونس اور مراکش بھی فرانس کے حصے میں آئے۔ شریف مکہ نے اس پر کافی احتجاج کیا، لیکن انگریزوں نے اس کی ایک نہ سنی۔ البتہ عراق کی حکومت فیصل کو اور اردن کی حکومت اس کے دوسرے بیٹے عبداللہ کو دے دی، لیکن عراق پر ان کی حکومت زیادہ عرصے تک قائم نہیں رہ سکی، کیونکہ تاریخ نے دیکھا کہ شریف حسین کے پوتے شاہ فیصل کی لاش 1958 کے اندر بغداد کی سڑکوں پر گھسیٹی گئی، اور آج کے ٹائم کے اندر صرف اردن کے اندر ان کے خاندان کی حکومت قائم ہے۔ اور اس طرح سے 1918 کے اندر عرب دنیا پر برطانیہ اور فرانس کا کنٹرول ہو گیا، جو کہ جزیرۃ العرب سے شمالی افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ انگریزوں نے جہاں پر 3 براعظموں کے اندر پھیلی مسلمانوں کی خلافت کا خاتمہ کر دیا، وہیں پر عرب دنیا کو بھی تقسیم کر دیا، اور اس کے بعد صلاح الدین ایوبی کے دور کے اندر فتح ہونے والے بیت المقدس کو دوبارہ اپنے قبضے کے اندر لے لیا۔ انگریز صرف اسی پر نہیں رکے، بلکہ بیت المقدس کو یہودیوں کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا، جو کہ جنگ عظیم اول کی تباہی سے بچنے کے لیے یورپی ملکوں سے نکل کر برطانیہ کا رخ کر رہے تھے۔ انگریزوں نے مختلف ملکوں کے اندر رہنے والے یہودیوں کو فلسطین آنے اور یہاں پر رہنے کا حکم دیا۔ لاکھوں یہودی نقل مکانی کر کے فلسطین پہنچنے لگے، لیکن جب تک مسلمانوں کو اس سازش کا پتہ چلا تب تک برطانیہ لاکھوں یہودیوں کو فلسطین کے اندر آباد کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس وقت فلسطین کے بادشاہ عزاء الدین غسام نے یہودیوں کے خلاف لشکر تیار کر لیا، اور یہودی بھی تیار ہو گئے، اور پھر جنگ چھڑ گئی، مگر یہودیوں نے برطانیہ کی مدد سے یہ جنگ جیت لی۔ جبکہ 3 مارچ 1924 کو جب ترکی کی خلافت اسلامیہ کے خاتمے کا اعلان ہوا تو شریف حسین نے خود کو عرب اور مسلمانوں کا نیا خلیفہ قرار دے دیا، لیکن اسی سال خاندان سعود نے ان کو شکست دے دی، اور شریف حسین اپنے بیٹے عبداللہ کے پاس اردن چلے گئے، جہاں پر 1931 کے اندر یعنی 1931 کے اندر ان کا انتقال ہوا، لیکن ان کی تدفین فلسطین کے شہر یروشلم میں ہوئی۔ عرب کے ٹکڑے کرنے کے باوجود بھی لارنس لندن واپس نہیں گیا، اور ان دنوں کے اندر کیونکہ برصغیر پاک و ہند کے اندر انگریزوں کی حکومت تھی، لیکن افغانستان کا بارڈر قریب لگنے کی وجہ سے یہ افغانی انگریزوں کے لیے سر درد بن چکے تھے۔ لارنس کے بارے میں کیونکہ یہ مشہور کیا گیا تھا کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے، لہٰذا اس کو مسلمان کی حیثیت سے پاکستان کے علاقے میرا شاہ میں جان پہچان بنانے کے اندر کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ وہ عربی کے علاوہ فارسی بھی جانتا تھا، اور اس وقت افغانستان کے اندر امان اللہ خان کی حکومت تھی۔ لارنس نے مقامی پٹھانوں کے درمیان یہ بات پھیلانا شروع کر دی کہ امان اللہ خان اسلام کے خلاف زندگی گزار رہا ہے۔ اس نے امان اللہ خان کے مخالفین کو اکٹھا کرنا شروع کیا، اور ایک پیر کا بیس بدل کر ان کے درمیان توہم پرستی کو پھیلانا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے جاسوسوں اور کارندوں کی مدد سے امان اللہ خان تک رسائی حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر لی، اور اپنی تقریروں کے اندر صرف بادشاہ کو ہی نہیں بلکہ اس کی بیوی ملکہ سریہ کو بھی بدنام کیا۔ اس نے الزام لگایا کہ امان اللہ خان روس جا کر بے دین ہو گیا اور کمیونسٹوں کے ساتھ مل گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس بات پر مسلمانوں کا بھڑکنا لازمی تھا، لہٰذا مسلمانوں نے بنا سوچے سمجھے امان اللہ خان کی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی، اور ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ واقعہ ہے 1922 کا۔ لارنس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے کشمیری خاتون سے شادی کی تھی، لیکن اس کے خاندان کے افراد اسے طلاق دلوا کر واپس لے گئے۔ لارنس اپنا مشن مکمل کر کے برطانیہ واپس چلا گیا، اور 1935 میں یہ برطانوی فوج سے ریٹائر ہو گیا، اور اس کے واپس جانے کے ایک لمبے عرصے کے بعد عربوں کو یہ احساس ہوا کہ یہ ان کو کوئی ہمدرد یا خیر خواہ نہیں بلکہ دشمن کا ایک بہت بڑا دھوکے باز جاسوس تھا۔ لارنس نے واپس برطانیہ جا کر عربوں کے حالات پر ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے 7 Pillars of Wisdom، اور آج بھی برطانیہ کے مشہور ملٹری ٹریننگ انسٹیٹیوٹ سٹار تھرسٹ کے اندر فوجیوں کو یہ کتاب لازمی پڑھوائی جاتی ہے تاکہ مستقبل کے اندر وہ عربوں کا مقابلہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ امریکی فوج بھی اس سے مشورے حاصل کرتی ہے۔ 1935 کے اندر ایک ٹریفک حادثے کے اندر اس کی موت ہوئی، اور اسے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہیرو کے طور پر کئی فلمیں اور ڈرامے اس کی زندگی پر بن چکے ہیں۔ انگریزوں کے یہ منصوبے واقعی بڑے کمال کے تھے کہ کیسے ایک شخص اجنبی ملک کے اندر جا کر 3 بڑے اعظموں پر پھیلی سلطنت کا شیرازہ بکھیر دے، صرف 5 فٹ 4 انچ کا ایک 22 سال کا نوجوان۔ مگر افسوس کہ تخت و تاج پر براجمان حکمران خواب غفلت کے اندر مدہوش رہتے ہیں۔ انہیں تب ہوش آتا ہے جب اپنی ہی قوم کے لوگ سڑکوں پر باہر نکل آئیں۔ وہ ہر وقت دشمن کی چالوں کو ناکام کرنے کے لیے اور ان کی چالوں کو سمجھنے کے لیے پہلے سے کوئی حکمت عملی بناتے ہی نہیں ہیں۔ آج اس وقت ہمارے درمیان بھی نہ جانے کتنے لارنس آف اریبیا اس وقت بھی موجود ہیں جو کہ کبھی نہیں چاہتے کہ مسلمان کبھی بھی آپس میں اکٹھے ہو کر ان کے وجود کے لیے خطرہ بنے۔ اس لیے ان کو سنی شیعہ جیسے مسلک، نسل، قوم، ملک اور دین کے نام پر الجھا کر رکھو۔
اور اسی چیز کو علامہ اقبال نے اپنے کلام کے اندر کیا خوبصورت انداز کے اندر بیان کیا ہے کہ وہ فاقہ کش جو کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے دل سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔